صفحہ نمبر 31 پیج 31 بہشتی زیور۔ قضا نمازوں کے پڑھنے کا بیان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور اس کا حل اور ہدایات درج ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 31 اور 31 پیج، اور سبجیکٹ ہے قضا نمازوں کے پڑھنے کا بیان۔ جس کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو جب یاد آئے فوراً اس کی قضا پڑھے، بلا کسی عذر کے قضا پڑھنے میں دیر لگانا گناہ ہے۔ سو جس کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور اسے فوراً اس کی قضا نہ پڑھی، دوسرے وقت پر یا دوسرے دن پر ڈال دی کہ فلانے دن پڑھ لوں گی اور اس دن سے پہلے ہی اچانک موت سے مر گئی تو دوہرا گناہ ہے۔ ایک تو نماز کی قضا ہو جانے کا اور دوسرے فوراً قضا نہ پڑھنے کا۔ اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں تو جہاں تک ہو سکے جلدی سے سب کو قضا پڑھ لے، ہو سکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت سب کی قضا پڑھ لے۔ یہ ضروری نہیں کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت پڑھے اور عصر کی قضا عصر کے وقت، اور اگر بہت سی نمازیں کئی مہینے یا کئی برس کی قضا ہوں تو ان کی قضا میں بھی جہاں تک ہو سکے جلدی کرے۔ ایک ایک وقت دو چار نمازیں قضا پڑھ لیا کرے۔ اگر کوئی مجبوری اور ناچاری ہو تو خیر ایک وقت ایک ہی نماز کی قضا صحیح، یہ بہت کم درجہ کی بات ہے۔ قضا پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت فرصت ہو وضو کر کے پڑھ لے، البتہ اتنا خیال رکھے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ جس کی ایک ہی نماز قضا ہوئی، اس سے پہلے کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی، یا اس سے پہلے نمازیں قضا تو ہوئیں لیکن سب کی قضا پڑ چکی ہے، فقط اسی ایک نماز کی قضا پڑھنی باقی ہے، تو پہلے اس کی قضا پڑھ لے تب کوئی اور نماز ادا کرے۔ اگر بغیر قضا نماز پڑھے ہوئے ادا نماز پڑھی تو ادا درست نہیں ہوئی، قضا پڑھ کر پھر ادا پڑھے۔ ہاں اگر قضا پڑھنی یاد نہ رہی، بالکل بھول گئی، تو ادا درست ہو گئی۔ اب جب یاد آئے تو فقط قضا پڑھ لے، ادا نہ دہرائے۔ نمبر، اگر وقت بہت تنگ ہے کہ اگر پہلے قضا پڑھے گی تو ادا نماز کا وقت باقی نہ رہے گا، تو پہلے ادا پڑھ لے تب قضا پڑھے۔ ادا نماز سے مراد فقط فرض اور واجب ہے۔ ادا نماز سے مراد فقط فرض اور واجب ہے، نہ کہ سنت۔ اگر 2 یا 3 یا 4 یا 5 نمازیں قضا ہو گئیں اور سوائے ان نمازوں کے اس کے ذمے کسی اور نماز کی قضا باقی نہیں ہے، یعنی عمر بھر میں جب سے جوان ہوئی ہے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یا قضا تو ہو گئی لیکن سب کی قضا پڑ چکی ہے، تو جب تک ان 5 کی قضا نہ پڑھ لے تب تک ادا نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور جب ان 5 کی قضا پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ جو نماز سب سے اول چھوٹی ہے پہلے اس کی قضا پڑھے، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اسی طرح ترتیب سے 5 کی قضا پڑھے۔ جیسے کسی نے پورے ایک دن کی نمازیں نہیں پڑھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں چھوٹ گئیں تو پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اسی ترتیب سے قضا پڑھے۔ اگر پہلے فجر کی قضا نہیں پڑھی بلکہ ظہر کی پڑھی یا عصر کی یا اور کوئی، تو درست نہیں ہوئی، پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ نمبر 7، اگر کسی کی 6 نمازیں قضا ہوئیں تو اب بے ان کی قضا پڑھے ہوئے بھی ادا نماز پڑھنی جائز ہے، اور جب ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے تو جو نماز سب سے اول قضا ہوئی پہلے اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں ہے،
بلکہ جو چاہے پہلے پڑھے اور جو چاہے پیچھے پڑھے، سب جائز ہے، اور اب ترتیب سے پڑھنی واجب نہیں۔ 2-4 مہینے یا 2-4 برس ہوئے کہ کسی کو 6 نمازیں یا زیادہ قضا ہو گئی تھیں اور اب تک ان کی قضا نہیں پڑی، لیکن اس کے بعد سے ہمیشہ نماز پڑھتی رہی، کبھی قضا نہیں ہونے پائی، مدت کے بعد اب پھر ایک نماز جاتی رہی، تو اس صورت میں بھی بغیر اس کی قضا پڑے ہوئے ادا نماز پڑھنی درست ہے اور ترتیب واجب نہیں۔ کسی کے ذمے 6 نمازیں یا بہت سی نمازیں قضا تھیں، اسی وجہ سے ترتیب سے پڑھنی اس پر واجب نہیں تھی، لیکن اس نے ایک ایک کر کے 2 کر کے سب کی قضا پڑھ لی، اب کسی نماز کی قضا پڑھنی باقی نہیں رہی۔ تو اب پھر جب ایک نماز یا 5 نمازیں قضا ہو جائیں تو ترتیب سے پڑھنا پڑے گا، اور بے ان 5 کی قضا پڑھے اور ادا نماز پڑھنی درست نہیں۔ البتہ اب پھر اگر 6 نمازیں چھوٹ جائیں تو پھر ترتیب معاف ہو جائے گی، اور بغیر ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے بھی اور ادا پڑھنی درست ہے۔ بقیہ انشاءاللہ اس کا نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔